بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خاتون حضرات، زندگی بھر استاد رہا ہوں. کسی مکتب میں آنا ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے. It's such a sight, such a pleasure to be back with young students, new learners. خادم حضرات، ہر زمانے میں چاہے وہ میسونک کی جو چاہے وہ پرانا زمانہ ہو، کتاب نے رول کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ نے کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور کچھ نے اسے خلق خدا کے لیے استعمال کیا. ارسطو بھی گزرے، سقراط بھی گزرے، افلاطون بھی گزرے، ان کے ڈائیلاگ بھی گزرے. کچھ نے خراب کیا، کچھ نے بہتر بنایا صورتحال کو. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہم دو علم اکٹھے شروع کرتے ہیں. یہ دو علم جو ہیں، ایک میں اگر انسان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور نسل انسانی کے کام آتا ہے، اور ایک علم کی وہ قسم ہے جو وہم و وسوسہ اور جنوں کا باعث بنتی ہے، پھر ہم اس کے رستے روک لیتے ہیں. خادم حضرات، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسٹرونومی اور ایسٹرالوجی کا فرق ہے. ایسٹرونومی بڑھتے بڑھتے ناسا تک پہنچ گئی، کائنات بالا کی رسائی تک ہو گئی، زمین و آسمان کی پائمائشوں میں مصروف ہو گئی. And it started, you see, interfering in the privacy of stars. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عجیب ایک وسوسہ کاری علم نجوم میں شروع ہو گئی، گیس ورک شروع ہو گئے، اور تمام خراس اکٹھے ہو کے وہ زمان و مکان کے بارے میں اپنے اندازے بیان کرنا شروع ہو گئے. اور اللہ کا کہنا کتنا سچ. خادم حضرات، بر صغیر پر بھی کو 3-4 کتابوں کی حکومت تھی. ان کو ویدانتا، اپنشدا اور ان کی شرحوں کے نام تھے. اتفاق دیکھیے کہ لوگ اتنے زیادہ آگے تو نہیں نہ جا سکتے، اور جتنی ان کی ہمت ہوتی ہے اندازے لگاتے ہیں. تو ہندو ورشن جو تھا بر صغیر میں، اس نے انسان کی عمر 100 برس رکھی تھی، اور پھر 100 برس کی عمر کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ تھا برہمچریہ آشرم کا، طالب علمی کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا. دوسرا حصہ تھا گرہستھ آشرم کا، شادی بیاہ کا، جوان ہونے کا، بچے پیدا کرنے. تیسرا آشرم تھا گھرب آشرم، یہ طاقت کا حصہ تھا. اب ہم نے جرنیل بننا تھا، پولیٹیشنز بننے تھے، سب کچھ کرنا، عزت پانی تھی، زمانے کو اپنے بس میں کرنا. اور آخری حصہ جو تھا رہی منی آشرم کا تھا. اب دنیا کو تیاگنے کا آشرم تھا. یہ 4 حصے، ان کی مدت اس وقت کے علماء نے، ویدانتا کے عالماء نے، اپنشدا کے عالماء نے، شاسترا نے 100 برس رکھی تھی. خاتم حضرت، ایک چیز وہ بھول گئے، اور یہ چیز یہ تھی کہ انسان کی عمر 100 برس نہیں ہوتی. اگر آج کے حال میں دیکھا جائے تو ایوریج لائف از 55. تو اگر ان اڈوار میں بانٹا جائے اس کو تو میرے خیال خدا کا
حقیقت مطلقہ کے جاننے کا، علم کا، معرفت کا کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں بنتا۔ زیادہ تر بھرمچاری ہو جاؤ گے یا اس سے آگے گرہستھ آشرم چلے گا، اس کے بعد وہ وقت کبھی نہیں آئے گا 55 سال میں کہ جب آپ خدا کو پریفرنس دے گو یا حقیقت جاننے کی کوشش کرو گے یا علم و معرفت میں ترقی کرو۔ مگر اللہ کو پتا تھا، صاحب کتاب کو یہ پتا تھا کہ یہ وقت آئے گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ غار حرا میں سب سے پہلا حکم آیا، اقرا، پڑھ، کوئی تخصیص نہیں کی۔ ہمارے لیے پہلا حکم آیا کہ پڑھ، نہ نماز کا حکم آیا نہ روزوں کا حکم آیا، کہا گیا کہ پڑھ اے میرے پیغمبر، اور آگے بھی پڑھا، سب کو بتا کہ اولیت جو ہے وہ تعلیم کو حاصل ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے بارے میں پڑھا۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ برہمچاری آشرم گزر جائے، گرہستھ آشرم گزر جائے، گرہب آشرم گزر جائے، رشی منی تو آئے گا ہی نہیں کبھی، وہ تو بیان 75 ہے۔ تو یہ وہ کتاب و حکمت تھی جس میں ہر مسلمان کو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم ہوا تو اقرا باسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھ۔ قدیم حضرت حیرانی کی بات ہے کہ آج سے 70,000 سال پہلے انسانی جین میں گفتگو کا کسی قسم کا کوئی جین تھا ہی نہیں، اس کے ڈی این اے میں انسانی گفتگو تھا ہی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کیا سما ہوگا کہ 70,000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد صرف اشارہ، کنایا اور گونگوں کی طرح بات کرتے تھے۔ They had no language, they could not talk possibly۔ اور پھر انسان جب زبان آئی تو اندازہ کیجئے کہ خداوند کریم نے اس وقت بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اب یہ جو گفتگو والا انسان ہے، اب اس کو ہم نسل انسان کا بلکہ تمام کائنات کا اور اپنی تمام مخلوقات کا امام مقرر کرتے ہیں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تمام آڈینس نے جو اس وقت موجود تھی، ملائکہ نے، جنات نے عرض کیا ہے پروردگار عالم اس کو بنائے گا؟ خادم حضرات دیکھیے، ملائکہ کی جو ججمنٹ ہے وہ زمین پہ جاری انسان پہ ہے۔ اگرچہ ارواح اوپر تخلیق ہوئیں، مگر قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا میں نے فَأَنبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے انسان کو زمین سے اگایا ہے۔ ایک طرف اس کا جسم زمین پہ بن رہا تھا، ایک طرف سے اوپر ملائکہ کی جہاں میں ایک روح بشر جو پیدا ہو چکی تھی اور اس کو خلافت دی جا رہی تھی، مگر نیچے آتا تو کہاں جاتا؟ آج تک یہ ڈائیکوٹمی سلامت ہے۔ فرشتہ نیچے آ کے کہاں ٹھہرے؟ اگر جن آئے تو کہاں ٹھہرے؟ اس کو کوئی وجود چاہیے ہوتا ہے۔ all threes are transformers، انسان ٹرانسفارمر، جن ٹرانسفارمر، ملک ٹرانسفارمر۔ مگر انسان نے زمین پر مدتوں رہنا تھا، ایک وہ مسافر نہیں تھا۔ مستقر و متاع الی حین، ادھر اس نے رکنا تھا، اس میں کچھ فائدہ تھا، باقی تو مسافروں کی طرح واپس چلے گئے، اس کو مستقل رہنا تھا، اس کے لیے ایک جسم ضروری تھا۔ پھر اللہ نے اس کو زمین پہ جسم دیا۔ وہ جسم ایسے تو نہیں بن گیا، شروع میں ایک سنگل سیل سے ڈیولپ ہوا، ایک سنگل سیل جو آج بھی آپ کے اندر ڈائریا جب لگتا ہے تو امیبا پروٹیوس کی وجہ سے لگتا ہے، یہ سنگل سیل ہے۔ امیبا پروٹیوس از سنگل سیل، پیرامیشیا کارڈاٹم از اے سنگل سیل۔ تمام زندگی شروع میں ایک سنگل سیل سے شروع ہوئی۔ پھر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ،
پھر ہم نے انسان کو سنگل سیل سے نکل ڈبل سیلولر کر دیا، یہ دو اور مخلوط نطفہ ہو گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پڑھانے والے نے، استاد اول و آخر نے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب میں ان کا لنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے چاہا کہ انسان کو آزماؤں اور اس کو سماعت دی۔ قرآن کی ڈکشن بڑی پکی ہوتی ہے، خادم حضرت غور کیجئے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ نہیں کہا کہ پہلے بصارت دی، پہلے سماعت دی پھر بصارت دی۔ آج آپ کی تمام سائنسز اسی پہ ایگری کریں گی کہ انسان نے پہلے سماعت لی، بعد میں بصارت آئی۔ مگر کیا انسان پورا ہو گیا تھا؟ نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ یٹ۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ اس ذمہ داری کے قابل نہیں۔ وہ سوال جو کلاسوں میں پوچھا جائے گا، وہ سوال جو ابتدائی حال میں پوچھا جائے گا، وہ سوال جو گیلیکشیل لائف کے اینڈ تک پوچھا جائے گا، ابھی اس قابل نہیں ہوئے۔ ابھی یہ جواب نہیں دے سکتے کہ من ربوں کا، کہ تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ جو خدا نے کہا اِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ، اب میں نے تمام رستے تمہیں دکھا دیے، علم کے تمام رستے تمہیں دکھا دیے، شناخت دے دی، انسٹرومنٹ دے دیے، تمہارے 300 بلین سیل کا برین دے دیا، تمہارے رسپانس دے گی۔ خادم حضرات یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، نسل انسان بے تحاشا مر رہے تھی، بے تحاشا، اور اتنا زیادہ ضائع ہو رہا تھا کہ امکان تھا کہ انسان بالکل نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی باہر کے خطرے کا جواب دینے کی اس میں اہلیت نہیں تھی۔ It had no sense کہ مجھے کیا چیز مارتی ہے، کیا زندہ کرتی ہے۔ پھر اس وقت ہومو سیپین پیدا ہوا، سوچنے والا انسان ہوا، جب باہر کی کسی چیز کے لیے انسانی ذہن میں پہلا مزاحمتی قانون پیدا ہوا، اس کو رسپانس کہتے ہیں۔ جب باہر کے سٹیمولس کو پہلا رسپانس انسانی ذہن میں پیدا ہوا تو پہلا تھاٹ پیدا ہوا اور پہلا ہومو سیپین پیدا ہوا۔ خادم حضرات اس وقت سے لے کر اب تک سفر، یہ انسان کی ابھی معراج نہیں آئی۔ معراج تو اس وقت آتی جب خدا نے کہا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تمام عقل و معرفت صرف ایک کام کے لیے دیے، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اس زمین پہ ابھی بھی آپ اندازہ لگا لیں کتنے بلینز خدا کو مانتے ہیں اور کتنے بھی۔ یہ جو ایلون ماسک کی دنیا ہے اور یہ جو ہاپکنز کی دنیا ہے، یہ جو آئنسٹائن کی دنیا ہے، کہتے ہیں بہت ترقی کر گیا انسان، مگر آج بھی اگر دیکھ لو تو یہ خدا کی شناخت کے قابل نہیں ہوئے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو سناؤں، there is another different science which is called battle of it's a science of chances۔ science of chances میں 1 بلین کو دوسرے بلین سے ضرب دی گئی، پھر تیسرے بلین سے ضرب دی گئی، پھر چوتھے بلین سے دی گئی، پھر چلتے چلتے 12 بلین سے ضرب دی گئی۔ یعنی پہلے بلین سے لے کر 1 ارب سے لے کے 12 ارب تک مسلسل ملٹیپلیکیشن کے بعد ایک سوال پوچھا گیا کہ how many chances are there that there can be no God؟ کوئی چانس ہے کہ خدا نہ ہو؟ تو 12 بلین کی چانسز کو ضرب دینے کے بعد کہ نو چانس، سوری۔ یعنی اب سائنسز تصدیق کر رہی ہیں، اپنے ابہام کی تصدیق سائنسز کر رہی ہیں۔ آپ کا خیال ہے سائنسز پرفیکٹ تھی؟ نیور۔ 1000 سال ہمیں سائنسز نے دھوکے میں رکھا، 1500 سال ہمیں دوسری سائنس نے دھوکے میں رکھا۔ وہ کیسے بھلا؟ اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اس لیے کتنا ضروری ہے آپ کو وہ کتاب پڑھنا جس کے بارے میں اقرا باسم ربک الذی خلق، کتنا ضروری ہے وہ کتاب۔
100 قبل مسیح میں 100 قبل. آپ طالب علم ہو کبھی غور کر کے دیکھنا 100 قبل مسیح میں ٹولمی نے جسے آپ اردو میں بطلیموس کہتے ہو جدول شمسی بنائی نظام شمسی بنایا اور ایک جملہ لکھا کہ دی ارتھ از اسٹیشنری کہ زمین ساکت ہے. آپ کو 1000 سال نہیں ضرورت ہوئی اس نتیجے کو بدلنے کی. کیا یہ سچ ہے آج بھی؟ 1000 سال پہلے اور 2000 سال پہلے 3000 سال پہلے سائنسز یہ کہہ رہی تھی کہ زمین ساکت ہے. کیا یہ سچ تھا؟ کیا اب سچ ہے یہ؟ اس کے بعد 1542 میں کوپرنیکس آ گیا. 1542 میں کوپرنیکس نے کہا کہ نو ارتھ از ناٹ اسٹیشنری سن از اسٹیشنری. سورج ساکت ہے. خاتین حضرات سوچو تو صحیح کہ اگلے 500 برس بھی جہالت میں گزر گئے. واز دی سن اسٹیشنری ان 1542؟ اب اس کے درمیان قرآن آ گیا. حیرانی کی بات نہ کوئی لیبارٹری نہ کوئی بڑا سائنسدان نہ کوئی سوکریٹیز جیسا دانشور نہ کوئی بطلیموس جیسا سائنسدان. اور قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اے طالب علموں غور کرنا تمہارا قرآن کیا کہہ رہا تھا. نہ کہہ رہا تھا زمین ساکت ہے نہ کہہ رہا تھا سورج ساکت ہے. قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمام چاند ستارے میں نے مسخر کیے ہیں. کلو یجری لاجل مسمى. کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقرر ہے. ٹوڈے when further progression is there in the scientific field and understanding, today there's Sir James Jean, some other scholars also, آپ کے ان کے ذرا مل کے فیصلہ کرنا کہ بطلیموس یا ٹولمی سچا تھا یا کہ اپنا کوپرنکس سچا تھا یا قرآن سچا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ ایگری کرنا ہوگا. جب سائنسز بہت ترقی پہ آ جاتی تو پھر کہیں جا کے قرآن کے ساتھ آ کے ان کی مطابقت پیدا ہوتی. Sciences are decadent in the eyes of the Quran. یہ یاد رکھیے گا. Sciences are decadent in the perception of Quran. اس طرح جیسے ہم لوگوں کو ہسٹری بھلا دے گئے مدتوں سے مسلمانوں کو ہسٹری بھلا دی گئی. آج پروفیسر آرمسٹرانگ فرماتی ہیں کہ 1350 برس ہمیں کبھی مسلمانوں کی طرف سے اچھی خبر ہی نہیں آئی تھی. پورے اسلام کی کتنی مدت ہے؟ 1500 برس. وہ بیچاری رونا یہ روتی ہے کہ 1500 ہمیں 1350 برس تک کسی مسلمان ملک سے اچھی خبر ہی نہیں آئی تھی ان کے ایریا سے. آپ کو پتہ ہے یورپ کی یا کرسچنز کی ہم سے کیا مخالفت ہے؟ میں آپ کو بتا. بلباک ان کا، حمص ان کا، انطاکیہ ان کا، یروشلم ان کا، یہ سارے علاقے مسلمان ہو گئے نا. یہ سارے علاقے مسلمان ہو گئے. ابتدا میں یہ سارے کرسچن ایریاز تھے یا غیر مذاہب کے تھے. آپ تو ایک چھوٹے سے بنی ارکم کے گھر سے نکلے تھے، چھوٹے سے گھر سے نکلے تھے. آقا و رسول کی کیا جگہ تھی؟ اسلام کو کتنی جگہ ملی ہوئی تھی؟ اپنے گھر سے تو بے گھر ہو گئے تھے اور پھر جا کے مدینہ میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ قید ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت بخشی اور قدرت الہیہ سے اس میسج نے، اس کمال کے میسج نے، اس بااخلاق میسج نے. یاد رکھیے آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا. جب تک آپ تاریخ نہیں جانیں گے آپ کبھی اسلام جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ 7 سال چلتا ہے، 7 سال چلتا ہے.
یاد رکھیں کہ حمس کے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے مسلمان، ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کی حفاظت کے لیے جزیہ لیا ہوا تھا. اوپر سے بڑی جنگ آ گئی، بڑی جنگ آ گئی. ابو عبیدہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. انہوں نے سارے معززین شہر بلائے، کہا ہم نے تمہاری حفاظت کے عوض یہ جزیہ لیا ہوا تھا. کہنا we are sorry we are not able to protect you anymore. یہ لو اپنے پیسے واپس لے لو، یہ لو اپنے پیسے واپس لے لو. آج تک فاتحین عالم میں سے کسی شخص کی مثال ڈھونڈو کہ جس نے یہ بھی کام کیا ہو کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے یہ جزیہ لیا تھا. وی آر ناٹ کیپیبل، ہمیں کسی اور جگہ جانا ہے، یہ اپنے پیسے تم لے لو جو ہم نے لیے تھے. وہ شہر تو اس لیے مسلمان ہو گئے، حمص اس لیے مسلمان ہو گیا، حلب اس لیے مسلمان ہو گیا، انطاکیہ اور یروشلم اس لیے ہمارے پاس آ گئے تھے. وہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہیں، مگر آپ کی تاریخ آپ کو بھول گئی ہے. آپ نے کبھی سوچا یہ کیا کہتے ہیں مورخین باہر کے کہ 1350 برس تک مسلمانوں کو غلبہ رہا. آپ تو ادھر کا غلبہ کہہ رہے ہو نا. اب ذرا غور کرو، 750 برس آپ کا اسپین پر غلبہ رہا، فتح کیے رکھا آپ نے، آپ اس کے مالک رہے. اس کی ایک صرف آپ کو چھوٹی سی میں واقعہ سناتا ہوں. ایک وہاں ایسے فاتح عالم بھی گزرا ہے جس کو ابن ابی عامر کہتے ہیں. تو جب اس نے بارسلونا کو فتح کیا تو اس کو بالکل زیر زمین کر دیا. پھر اس نے اپنے منشی کو بلوایا، منشی کو الحاجب کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہاؤ مینی بیٹلز آئی ہیو فاٹ اگینسٹ دی انفیڈلز. تو نے کہا سر 55. اس نے کہا میں نے ان اہل بدینوں کے خلاف کتنی جنگیں لڑی؟ اس نے کہا 55. تو اس نے کہا ہیو آئی لاسٹ اینی؟ کوئی میں نے جنگ ہاری بھی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ تو ساری جنگیں جیتے ہوئے ہو. تو اس نے کہا پھر کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنا خطاب المنصور رکھ لوں؟ تو ان کا جناب اور کس کا حق بنے گا؟ 55 جنگوں کے فاتح کا نام بنے گا اور کس کا؟ خاتون و حضرات، آج تک تاریخ میں اس کا نام الحاجب المنصور ہے، ابن ابی عامر کا نام. مگر کیا آپ کو پتہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہماری تاریخ کاٹ دی گئی. ایک ارطغرل سے اتنا رولا پڑا ہوا ہے. آپ غور کیجیے، ایک ارطغرل سے ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ اسلامی احیاء نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ دوبارہ مسلمان. مگر ایک ارطغرل. ہماری تاریخ کے ہر سال میں اگر آپ غور کرو 1350 ملینز آف ہیروز، وہ 313 پہلے ہیروز شروع ہوئے. ایک ایک بندہ ہمارا رہبر و رہنما ہے. کیا اس کے بعد ہم ختم ہو گئے؟ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، تاریخ کے سب بڑے بڑے مارکوں میں مسلمانوں نے فتح. آج ٹرانسوکشیانہ مسلمان ہے، ماوراء النہر مسلمان ہے، تو ایک جنگ کی وجہ سے، صرف ایک جنگ کی وجہ سے. خواتین و حضرات، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، مجھے پتہ ہے آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، یہ بیٹل آف طلاس کی وجہ سے. اگر آپ اپنی تاریخ سے آگاہ ہوں تو کبھی شرمندہ نہ ہوں زمین پر پیدا ہونے سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اگر آپ کو آپ کی تاریخ کا پتہ ہو تو آپ کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ لوگ یورپی ہیں. میں اس ایک جنگ کی صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جنگ ہم نے چائنا کے خلاف لڑی، 2 لاکھ لشکر کے خلاف صرف 36,000 مسلمانوں نے لڑی. اور یہ جنگ بیٹل آف طلاس کہلاتی ہے. دریائے طلاس کے کنارے، اب طلاس ہی ختم ہو گیا، سوکھ گیا، غائب ہو گیا. اور حضرت زید بن صالح ہمارے کمانڈر سے بنو عباس کے زمانے میں یہ جنگ جیتی گئی. خاتم حضرت، اس کا بڑا عجیب سا نتیجہ جو آج بھی آپ کو حیران کر دیتا ہے، وہ جنگ یہ تھا کہ اس کے بعد چائنا نے ٹرانسوکشیانہ میں کبھی آنے کی ضرورت نہیں کی. چائنا نے یعنی ماوراء النہر کبھی جانے کی ضرورت نہیں کی.
اور ماورائے النہر سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ اگر مجھ سے پوچھو کرغزستان کیوں مسلمان ہوا ہے، آپ پوچھو کہ جی ترکمنستان کیوں مسلمان ہوا ہے، داغستان کیوں مسلمان ہوا ہے، چیچنیا والے کیوں، یہ اس ایک جنگ کی بدولت آج سارا ماوراء النہر مسلمان، دا بیٹل آف تلاش کی وجہ سے۔ خادم آزادی پڑھنے کی باتیں ہیں نا، یہ طالب علموں کے پڑھنے کی باتیں ہیں، یہ جاننے کی باتیں ہیں۔ یو مسٹ نو، یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ اگتے ہوئے کوئی کائی کے بوٹے نہیں ہو، آپ تلف ہونے والی مخلوق نہیں ہو، آپ نے قیامت تک رہنا ہے، مگر رہنا علم کے ذریعے ہے۔ ہماری فتوحات ہمارے دشمن نکلی ہیں، ہماری فتوحات ہمارے دشمن نکلی ہیں۔ اتنا تفاخر تھا ان مسلمانوں میں۔ آپ کو پتہ ہے جنوبی فرانس پہ 100 سال اپنے حکومت کی، آپ کو پتہ ہے لزبن پہ مسلمانوں نے 100 برس حکومت کی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں کی باتیں ہیں، کہاں کی باتیں ہیں؟ امیر طریف بن مالک لخمی 4 مرتبہ پیرینیز عبور کر کے نوربون کے علاقے پہ اس نے قبضہ کیا۔ آپ کو اس کا نام بتائیں؟ نہیں پتا۔ I'm sorry، وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تو بتایا ہی کوئی نہیں ہم کون ہیں۔ ہم نے تو ان کو صحیح بتایا کہ اس زمین کے فرزند ہیں۔ کس زمین کے فرزند ہیں؟ الارض للہ، الارض للہ۔ ہم تو وہ کام کیا جو طارق بن زیاد کی وجہ سے ہوا کہ جب اس نے کشتیوں کو آگ جلائی تو اس کو پوچھا گیا یہ کیا ظلم کیا تو نے، کہاں ہمارا وطن، کہاں یہ اسپین کا ساحل، تم نے کیا مصیبت کی ہے، یہ ہم واپس کیسے جائیں؟ بڑے شرعی لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں آج بھی ہیں جو کوئی نہ کوئی نکتہ نکال لیتے ہیں بچت اور پناہ کا۔ انہوں نے کہا تو نے جہازوں کو آگے، اگر ہم کو شکست ہوئی تو کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اور طارق نے کیا جواب کیا دیا؟ اس نے جواب دیا خندید دست برد بشمشیر شیخ گفت، جب اس نے اپنے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ تم سمجھتے ہو یہ کوئی غیر کی زمین ہے؟ یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے۔ ہر زمین ہماری زمین ہے، اس لیے ہر اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ مگر خدا بند کریم بھی ایک گلہ کرتے ہیں، خدا بند کریم ایک گلہ کرتے ہیں، تم پلٹ جاؤ گے میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا۔ خادم حضرات، I was very important place to go to، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میں ایک آخر میں صرف 2-4 جملے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جناب امیر کے ابتدائی اسکولوں کا بھی افتتاح کیا تھا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ دوبارہ ایک بہت بڑے یعنی مدرسے تو اب یہ نہیں، مدارس کا ایک سیٹ ورک ہے جو ماشاء اللہ ترقی پذیر ہے، اور اللہ نے ان کی نیات کی درستگی کے مطابق وسعت اور کشاد پیدا کر دی ہے۔ تو اس کے طالب علموں، اس کے اساتذہ، اس کے منتظمین تمام تر انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اللہ فلرش دیم۔ ایک درخواست ضرور ہے کہ جہاں بھی ایک چھوٹا سا مکتبہ بنتا ہے، پودا زمین سے باہر نکل کے دوبارہ زمین میں نہیں جاتا، تو آئی وش کہ یو شوڈ پروڈیوس کالجز اینڈ یونیورسٹی ناؤ۔ یہ میری خواہش ہے۔ ہم جتنی آسانیاں، میں اب درد سے کہتا ہوں کہ میں نے پورہار میں ایک میڈیکل کالج قائم کیا یسرا کے نام سے، اس کے اتنے دشمن نکل آئے، 500 ڈاکٹر پروڈیوس کیے، اور پھر وہ حکومت کی نظر ہو گیا، حکومت کی نظر ہو گیا، جالسی کی نظر ہو گیا۔ مگر الحمدللہ جہاں ایک پوٹھوہار میں ایک یونیورسٹی کا ہونا بہت لازم ہے، ایک بڑی یونیورسٹی کا ہونا۔ میں لطیفتاً آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ یہ ملک ریاض میرے پاس آئے تو میں کوئی اچھے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تو عجیب نالائق آدمی ہے، یہاں سے نکل، تو رہنے والا پوٹھوہار کا، اور وہ جو آ کے حیدرآباد یونیورسٹی دے رہے۔
تو تجھے کیا مسئلہ درپیش ہے کہ تو پٹھار کو یہ کیوں نہیں دے رہا؟ تو آگے سے آیا کہ جی میں آپ کے کہے پہ بنا دوں گا، میں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ خادم حضرات، ہم میں سے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا، آنیسٹلی ٹیلنگ یو، مگر اپنے لوگوں کے ساتھ تو کرو، گھر والوں کے ساتھ تو کرو۔ 2400 لڑکی جاتی ہے پنڈی، بٹ فار اے یونیورسٹی اٹس سچ اے ٹیریبل ٹاسک ٹو سی our daughters, brothers, sisters every day standing in the road to go to Rawalpindi۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر اور کسی سے یہ کام نہ ہوا تو اشتراکی عمل سے میرے امیر صاحب اس قابل ہو جائیں کہ کسی یونیورسٹی کی بنیاد ضرور رکھیں۔ Allah bless you all, and on a very important day 25 دسمبر خادم حضرات 2 واقعے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم ہی واز اے کلاسک لیڈر۔ ہماری عادت ہے بڑے کو بڑا کر کے ہم ادھر ہی چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم میں ہمت پیدا ہو تو ہندوستان میں سب سے بڑی پوسٹ تھی لیفٹیننٹ گورنر کی، سب سے بڑی پوسٹ تھی۔ تو لارڈ ویول نے بلایا ان کو۔ لارڈ ویول نے کہا قائد اعظم قائد اعظم تو جان مسٹر جناح if one Indian can be the lieutenant governor of India, why cannot another be؟ مطلب یہ تھا کہ اگر ایک انڈین ایس پی سنہا اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھے تو قائد اعظم کو اتنی بڑی رشوت دی کہ اگر ایک انڈین انڈیا کا لیفٹیننٹ گورنر ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تم صرف ہاں کرو صحیح۔ قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا، دوڑ لگا گیٹ کی طرف، وہ پیچھے پیچھے مسٹر جناح، اس نے کہا ٹھہر جاؤ ایسے ہی۔ جب گیٹ پہ پہنچا تو قائد اعظم رکا، اس نے کہا مائی لارڈ آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن، آئندہ اگر بات کرنی ہوئی نا تو میرے گھر آ کے کر۔ قائد اعظم کا یہ رسپانس تھا، اے کاش کہ آدھے ہی قاعدے پیدا ہو جاتے، ہم آدھے قاعدوں کو بھی مبالغہ کر کے قائد اعظم کہہ دیتے، مگر 100 برس میں ایک ہی بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی مجدد پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بڑا لیڈر پیدا ہوتا ہے، باقی سب جھوٹے دعوے دار۔ اور آخر میں کہا جب بیمار تھے بہت مرنے کے قریب تھے تو کسی نے کہا قائد اعظم آرام کہ اتنی محنت کرتے کیوں ہو، کیا خبت ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا صرف ایک وجہ سے، if I die and ever go to God, I want him to say well done Mr. Jinnah۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو کون بگاڑ سکتا؟ اگر سارے پاکستانی مل کر بھی کوشش کریں تو رب کعبہ کی قسم ہے پاکستان کا بال نہیں بکا ہو، اگر سارے بھی کوشش کریں پاکستان تو رہے گا۔ یہ قائد اعظم کے ہاتھ کا ہے، اس کے اخلاص کی قیمت ہم سب منافقین سے بڑھ کے ہے۔ قائد اعظم نہیں جاتا کہیں بھی، پاکستان بھی نہیں جائے گا۔ سن لو پاکستان کے آخری حدیث کوٹ کروں، یہ حماد ابن نائم کی حدیث، نائم بن حماد کی حدیث سے کتاب الفتن میں ہے کہ اہل ہند کے مسلمان سب سے پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے، اور اس کے بعد شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ سوچا آپ نے کتنی دور جا رہا ہے پاکستان؟ پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، کتنی پیشن گوئیاں ہوں، کتنے خیال بتائے جائیں، کتنی جاسوسیاں کی جائیں، ہمارے رسول سے سچا کوئی نہیں، صادق اور امین بھائی۔ Thank you very much.